أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام ثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، وقت اور حالات کی مناسبت سے آج کے جمعہ کے اندر جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے بٹیں گے تو کٹیں گے. اور یہ وقت کی بہت ہی اہم ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میرے دوستو، بٹیں گے تو کٹیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ہندوستان کے مسلمان موجودہ حالات میں اختلاف کریں گے، مسلکی اختلاف میں الجھے رہیں گے، سنی، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، وہابی، رضوی یہ سب کرتے رہیں گے تو ہندوستان کے مسلمانوں کی ہلاکت و بربادی بالکل ہی یقینی ہے. اور یہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہندوستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے قبریں کھودی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے طرح طرح کی قوانین بنائے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان مسلکی اختلاف میں الجھا ہوا ہے. اور ہر مسلک قرآن مجید کی اس آیت کے مصداق جو ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر مسلک والوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں وہ اترا رہا، نہیں میرے ساتھ نہیں ہوگا، نہیں میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کے ساتھ ہو رہا. آج ایسا ہی ہو رہا، ایک مسلک والے دوسرے مسلک والوں کا نقصان دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہیں. اور کئی جگہ پر تو دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ اس بارے میں جو ایک دوسرے مسلک والوں کی کمزوریاں ہیں، مساجد کو لے کر کے، مدارس کو لے کر کے، وقف کی اراضی کو لے کر کے، وہ دوسروں کو جا کر کے خبر بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ ہے، ان کے پاس ایسا ہے، ان کے پاس ویسا ہے. یعنی کہ دوسروں کا نقصان کر کے اپنے سے بڑے کو، اپنے راجاؤں مہاراجاؤں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف اور صرف ان کی باری ہے، مگر وہ یہ نہیں جان رہے کہ آج ان کی باری تو کل ہماری باری ہے. ہر ایک کی باری آئے گی. اور آپ یقین جانیے، آپ دیکھیں گے، یہ زمین دیکھے گی، یہ آسمان دیکھے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا نا کہ یہ لوگ جو ہے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اگر ہندوستان کے مسلمان اسی طرح سے اختلاف میں الجھے رہے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہے تو یہ لوگ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. کھلے الفاظ میں آپ سن لیجئے یہ بات، نہ یہ لوگ بریلی کے مدرسے کو چھوڑیں گے، نہ یہ لوگ دیوبند کے مرکز کو چھوڑیں گے، نہ یہ لوگ جو ہے رضویوں کے مدرسے کو چھوڑیں گے، نہ یہ لوگ اہل حدیث کے مساجد اور مدارس کو چھوڑیں گے، نہ ہی یہ لوگ شیعوں کے امام باڑوں کو چھوڑیں گے. کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. لیکن مسلمان جو ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مسلکی اختلاف میں الجھا ہوا ہے. جبکہ جانتی ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے
شرک اور کفر کے بعد، شرک اور کفر کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی مذمت بیان کی ہے وہ یہی اختلاف اور انتشار ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے اختلاف اور انتشار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، کہیں اللہ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی یعنی کہ اسلام کو، قرآن مجید کو، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلاف نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ کہیں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ اے لوگوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اختلاف کیا، اور علم آ جانے کے بعد، دلیلیں آ جانے کے بعد، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور دلیلیں آ جانے کے بعد ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ راستے معلوم تھے، نقصانات نظر آ رہے تھے کہ ملت کا کیا نقصان ہوگا، قوم کا کیا نقصان ہوگا، لیکن وہ لوگ اختلاف میں پڑ گئے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو لوگ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں نا، جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، جو لوگ اختلاف کو ہوا دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیجئے قرآن مجید کا پیغام، دیکھ لیجئے اللہ کا حکم، دیکھ لیجئے کہ جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے اختلاف کرنے سے منع فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اختلاف کرنے سے منع فرمایا، لیکن مسلمانوں کو سب سے زیادہ مزہ اسی اختلاف میں آتا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، یہ عوامی بات ہے میرے بھائیوں، تمام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، تمام مسلک والوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے اگر اہل حدیث کے سامنے میں سنیوں کے خلاف تقریر کی جائے تو اہل حدیث بہت خوش ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ واہ مولوی صاحب نے کیا تقریر کی۔ اگر سنیوں کے سامنے میں اہل حدیث اور وہابیوں کے خلاف تقریر کی جائے اور اہل حدیثوں کو گالیاں دی جائے تو سنی تو سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا پیر تو یہی ہے، اس سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کو بس یہی کام ہے آج کل۔ ایسا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایک دم حالات بد سے بدتر ہو جا رہے ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان پاگل ہو گیا، جنونی ہو گیا اپنے مسلک کے فکر میں، نم پاگل ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کے مسلمان اس اختلاف اور انتشار کی آڑ میں ایک دوسرے مسلک کا جان لینے سے بھی کتراتے نہیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ مسلکی اختلاف میں یہ لوگ مسجدوں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ آندھرا پردیش کے اندر کتنی اہل حدیث مساجد کو توڑا گیا، صرف توڑا ہی نہیں گیا، میں تو کم بول رہا ہوں، مسجدوں کے اندر قرآنوں کو بھی آگ لگا دیا گیا، مسجدوں کے اندر طہارت بھی کیے گئے، پیشاب بھی کیا گیا۔ دیکھیے کتنا جنونی ہے آج کا مسلمان۔ یہاں ایوانوں میں ان کی ہلاکت و بربادی کے مشورے ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان مسجدوں کو توڑنے میں لگا ہوا، مسلمان ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں لگا ہوا، مسلمان ایک دوسرے کے مدارس کو بند کرانے میں لگا ہوا۔ یہ آج کل کے ہندوستانی مسلمانوں کی حالت ہے۔ میرے دوستو آپ یہ بات یاد رکھ لیں، میں آپ کو کچھ حقائق بتلانے والا ہوں۔ ہم تو سب کی اصلاح نہیں کر سکتے، لیکن ہم تو اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ہم تو کم سے کم لوگوں کو حالات اور واقعات سے باخبر کر سکتے ہیں کہ اگر تم اختلاف کرو گے تو مرو گے، اگر تم بٹو گے تو پھر کٹو گے۔ یہ لوگوں کو بتلائیے، اور تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان اسی اختلاف سے ہوا ہے۔ اختلاف نے مسلمانوں کو ہلاک و برباد کیا ہے، شروع زمانے سے لے کر کے آج تک۔ پھر بھی مسلمانوں کو عقل نہیں ہے۔ آپ نے اندلس کا نام سنا ہوگا، جس کا موجودہ نام جو ہے اسپین ہے۔ اسپین کے اندر، اندلس کے اندر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی۔ کتنا؟ 800 سال حکومت کی تھی، 800 سال۔ لیکن جب مسلمانوں کے اندر اختلافات ہونے لگے، ہر کوئی اپنا اپنا علاقہ لے کر کے الگ الگ ہونے لگا، سیاسی انتشار پیدا ہو گیا۔ سیاسی انتشار، اسے اردو میں طوائف الملوکی کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اور آپ دیکھتے نہیں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے اسٹیٹ میں جب الیکشن آتا ہے تو ہر محلے میں ایک MLA کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جب اس وقت کے مسلمان اندلس کے اندر، جہاں مسلمانوں نے
800 سال حکومت کی تھی، وہاں پر ہر مسلمان، ہر ایک انسان اٹھتا اپنا علاقہ لے کر کے الگ ہو جاتا، بولتا کہ میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں۔ جب مسلمان آپس میں لڑنے لگے تو عیسائیوں نے اندلس کے اوپر قبضہ کر لیا، عیسائیوں نے اندلس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جانتی ہیں، آپ کو یہ سن کر کے حیرانی ہوگی کہ جب عیسائیوں نے اندلس کے اوپر قبضہ کیا تھا، 800 سال تک مسلمان جس جگہ پر حاکم تھے، بادشاہ تھے، اختلاف کی وجہ سے یہ جگہ جاتی رہی، تو عیسائیوں نے 3 آپشن رکھے مسلمانوں کے پاس۔ اس وقت جو اسپین کے اندر مسلمان تھے، کہا کہ دیکھو اندلس سے نکل جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ اندلس سے نکل جاؤ۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اندلس سے نہیں نکلنا چاہتے ہو تو پھر تم عیسائی بن جاؤ، اور اگر تمہیں یہ دونوں باتیں منظور نہیں ہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر سب کو، جو لوگ نکل گئے، اپنی جان بچا کر کے نکل گئے، اور جو وہاں رک گئے یا تو عیسائی بن گئے یا پھر موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی، 800 سال تک حکومت کی، لیکن اختلاف اور انتشار نے بادشاہ سے غلام بنا دیا۔ یہ اختلاف کی خاصیت ہے کہ مسلمان اگر اختلاف کریں گے تو اللہ انہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا، اور وہی حالات پیدا ہو رہے ہیں، وہی ہو رہا ہے۔ یہ اندلس کوئی معمولی جگہ نہیں تھی، ہمارے اسلاف نے بڑی بڑی قربانیاں دی تھی۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں میرے دوستو، کیسی قربانیاں، میں اس کی ایک جھلک دے کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اس جگہ کو فتح کرنے کے لیے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف 7000 کا لشکر تھا، 7000، اور سامنے جو بادشاہ تھا اس کے پاس 1 لاکھ کا لشکر تھا۔ اللہ اکبر، 1 لاکھ کا لشکر تھا۔ جب یہ سمندر پار کر کے گئے تو ساری کشتیاں جلا ڈالی، اور طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اس وقت خطبہ دیا تھا، جو خطبہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ اس وقت کہا تھا کہ لوگو یا ایھا الناس، کہ لوگو سنو، اچھی طرح سے یہ بات یاد رکھ لو کہ این المفر، آج بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آج بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کہا کہ تمہارے پیٹھ پیچھے سمندر ہے اور تمہارے سامنے میں دشمن ہے۔ اللہ اکبر، سوائے موت کے، انہوں نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم سن لو، آج تمہارے پاس سوائے ثابت قدمی اور صبر کے کوئی راستہ نہیں، کوئی چارہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی قربانیاں دی تھی، 7000 کہاں مسلمانوں کی تعداد، کہاں 1 لاکھ کافروں کا لشکر۔ ایسے وقت میں انہوں نے اندلس کو فتح کیا تھا۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ اندلس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، کیوں؟ اختلاف کی وجہ سے۔ آج ہمارے ملک کی جو حالت ہے سیم ویسا ہی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یہاں بھی مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی، یہاں مسلمان بادشاہ تھے، لیکن جب مسلمان آپس میں لڑنے لگے اور حنفی، بریلی، دیوبندی، شیعہ کرنے لگے، وہابی کرنے لگے، وہابی کے نام پر ان کی دکانیں چلنے لگی، وہابی کے نام پر یہ لوگ جلسے جلوس کرنے لگے، تو آج وہ بادشاہ چھن کر کے اب غلامی میں تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے ایسے ہی حالات آنے والے ہیں۔ مسلمان سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ تو اندلس کی بات ہوئی۔ آپ نے بغداد کا نام سنا ہوگا، وہی بغداد جہاں صدام حسین نے برسوں حکومت کی، امریکہ نے حملہ کیا تھا۔ یہ بغداد شہر بھی مسلمانوں نے بسایا تھا ایک زمانے میں۔ یہ علم کا مرکز تھا، علماء اور محدثین کا مرکز تھا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، بڑا ہی خوبصورت شہر، لیکن یہاں پر بھی مسلمان آپس میں لڑنے لگے، یہاں پر بھی سیاسی چنگاریاں پھیل گئی، سیاسی اختلاف، میں بڑا تو بڑا، میں بڑا تو بڑا جب کرنے لگے تو ہلاکو خان نے، جو چنگیز خان کا پوترا تھا، ہلاکو خان نے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کبھی آپ پڑھیے تاریخ بغداد، آپ پڑھیے، اللہ کی قسم میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، آپ ہفتوں اور مہینے تک آپ سوئیں گے نہیں، آپ کی چین و سکون اڑ جائے گا، آپ کی نیند ختم ہو جائیں گی، آپ خون کے آنسو روں گے۔ اتنا دردناک اور کربناک واقعات اور حالات ہیں بغداد کے۔ ہلاکو خان نے کچھ ہی دنوں کے اندر 10 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا، پورے شہر کے اندر آگ لگا دی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور لکھنے والوں نے لکھا کہ بغداد کے اندر ایک لائبریری تھی بیت الحکمہ کے نام سے، بے شمار کتابیں، ہر طرح کی علم و فنون پر کتابیں تھیں۔ اس کتاب کو جلا کر کے یا ایسے ہی ہلاکو خان نے دریا کے اندر پھینک دیا، جس کی وجہ سے مہینوں تک دریائے دجلہ کا پانی جو ہے یہ کالا، سیاہی، جو کالا ہوتا ہے نا سیاہی، پہلے وہ انک سے لکھتے تھے نا، مہینوں تک دریائے دجلہ کا پانی جو ہے، دریا کا پانی سیاہ بہتا رہا،
اور خون اتنا بہا گیا کہ مہینوں تک جو ہے اس دریا کا پانی لال سرخ بہتا رہا. اللہ اکبر. پورے شہر کے اندر جہاں بھی دیکھے لاش ہی لاش اور بدبو، اس کے علاوہ کچھ اور دوسرا تھا ہی نہیں. یہ دن کیوں دیکھنا پڑا؟ اختلاف کی وجہ سے. جب مسلمان آپس میں لڑنے لگے، حالات سے آنکھ بند کر لی، ہم کو کیا ہے، میں بڑا تو بڑا، جب کرنے لگے تو اللہ نے ان کے اوپر ہلاکو خان کو مسلط کر دیا. اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے شہر کی بات لے لیجیے. شہر کی شاہی جامع مسجد جو ہے جانے والی ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے، معلوم ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ اسی وجہ سے. ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو حق بات کہوں گا تاکہ مسلمان کچھ تو عقل کے ناخن لیں. میں بڑا تو بڑا، میں اس کا متولی بنوں گا تو میں بنوں گا. لاکھوں کروڑوں کی جائیداد ہے، جس مسجد کی کوئی جگہ نہیں ہے، بولیے اس کا متولی بننے کے لیے لڑنے کے لیے کوئی نہیں لڑے گا، وہ بھی چلی جائے گی، وہ بھی چلی جائے گی. اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہمارے سامنے میں ہماری نسل کے لیے شاہی جامع مسجد جو کہ ایک آدمی کی شان ہے، ہماری شان ہے، اس شہر کی شان ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے. میں اس کا متولی تو اس کا متولی، تیسرے نے کوئی بیچ میں گھس گیا، تیسرا کوئی بیچ میں گھس گیا، اب یہ بھی چلی جانے والی ہے. اب دیکھتے رہیے آگے ہوتا ہے کیا. ہاں مسلمان اختلاف بھی کرتے ہیں، ہاں مسلمان اختلاف بھی کرتے، لڑتے بھی ہیں، مسلکی اختلافات کرتے بھی ہیں، اور جو ہے بولتے ہیں بھائی اللہ کی مرضی ہے، کیا کر سکتے. بولتے کہ نہیں بولتے؟ ابھی وہ پرسوں پریس میٹنگ ہوا تھا تو میں بھی تھا اس کے اندر. تو مسلمانہ جو کامنٹ کر رہے ہیں یہ جو پروگرام ہے یہ وہابیوں کا ہے، یہ مفتی بھی وہابی بن گیا، ایسا ویسا. وہ دیکھ لیجئے گا آپ لوگ، دیکھیے. ایسے لوگوں کو تو سیدھا ڈنڈا ہی وہیں گھسا دینا چاہیے. کیا کریں گے؟ یہاں حالات دیکھ لیجئے کیسے ہیں. یہاں مسلمانوں کے لیے قبریں کھودی جا رہی ہیں اور یہ لوگ جو ہیں سنی وہابی کر رہے ہیں. دیکھیے ذرہ بھی ان کو عقل نہیں ہے. کیا یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے ہیں؟ کیا اللہ نے ان کو عقل سے نہیں نوازا ہے؟ کیا حالات کیسے ہیں؟ لیکن دیکھ لیجئے یہ لوگ مسلکی اختلاف میں کتنے اندھے ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنی اور وہابی اس وقت بھی کر رہے ہیں. حالات کیسے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ان کا نقصان ہوگا، ہمارا نقصان نہیں ہوگا. میں نے شروع ہی میں کہہ دیا کہ جب وقت آئے گا تو یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کسی مسلک والوں کو نہیں چھوڑیں گے. یاد رکھ لیجیے یہ نقصان کسی ایک مسلک کا نہیں ہے، یہ پوری قوم کا نقصان ہے، یہ پوری ملت کا نقصان ہے. مسلمان نہیں سمجھ رہے. پتہ نہیں مسلمانوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، اور خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی ہے؟ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے. میرے بھائیوں لوگ اختلاف بھی کر رہے ہیں آپس میں، سنی وہابی اور رضوی اور نظامی سب کر بھی رہے ہیں. اور کیا بولیں اللہ کی مرضی ہے، بھائی کیا کر سکتے. بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو آئیے میں آپ کے دل کو جھنجھوڑ دینے والا ایک واقعہ سناتا ہوں جو کہ بغداد ہی کا واقعہ ہے. آپ رونے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مرضی ہم کیا کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ بغداد کے اندر ہلاکو خان نے حملہ کیا، پورے شہر کو تہس نہس کر دیا، پورے شہر کو جلا کر کے راکھ کر دیا. جو اس وقت کا آخری خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ تھا، اس کا نام مستعصم باللہ تھا، اس کو قید کر دیا. اور کچھ دن بھوکا رکھنے کے بعد جو ہلاکو خان تھا اس نے اس بادشاہ کو، مستعصم باللہ کو اپنے سامنے میں اپنے دربار میں حاضر کیا کہ اس بادشاہ کو لایا جائے، خلیفہ کو لایا جائے. ذرا غور سنیے میرے بھائی، ذرا کان کھول لیجئے سب لوگ. یہ جو کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں، جو کہتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو آپ یہ پیغام دے دیجئے، یہ واقعہ سنائیے اور سب کو بتلائیے. حاضر کیا. اب جانتی ہیں کہ قید بامشقت کیسی ہوتی ہے. 3-4 دن اسے کچھ بھی کھانا پینا نہیں دیا گیا تھا. اس بادشاہ کو دربار میں لایا گیا. جب حاضر کیا گیا ہلاکو خان کے سامنے میں تو کچھ دیر کے بعد ایک دسترخوان لایا گیا. دسترخوان اوپر سے کپڑے ڈھانک کر کے رکھے گئے تھے اور وہ دسترخوان کا مطلب دکھ رہا تھا اس کے اندر کھانے پینے کی چیز ہے. وہ بادشاہ خوش ہو گیا اور کھانے کے دسترخوان کی طرف دوڑا، لپکا اور جلدی سے کھولا. جیسے ہی کھولا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. حیران اور پریشان ہو گیا بادشاہ. کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ہیرے جواہرات ہیں. اللہ اکبر. کیا دیکھتا ہے کہ اس دسترخوان کے اندر کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس دسترخوان کے اندر ہیرے جواہرات ہیں، سونے چاندی ہے. ہلاکو خان نے کہا کھاؤ کھاؤ. مستعصم باللہ کو، خلیفہ کو کہا کھاؤ. تو اس نے کہا کہ بھلا کوئی ہیرے جواہرات بھی کھا سکتا ہے؟ کیا یہ انسان کی کھانے پینے کی چیزیں یہ میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ تب ہلاکو خان نے کہا کہ اے بادشاہ سن،
اگر تو اپنے خزانے میں، اپنی سلطنت میں، اپنی بادشاہت میں، اپنے محل میں ہیرے جواہرات اس طرح سے جمع نہ کرتا اور اس کے بدلے میں تو تیر اور تلوار خریدتا اور سپاہیوں کے درمیان میں بانٹتا، تو میں آج تمہارے شہر پر اس طرح سے قبضہ نہیں کرتا، میں ندی پار کر کے، دریا پار کر کے تمہارے شہر پر حملہ نہیں کرتا۔ لیکن تم نے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات جمع کیے، اب تم کھاؤ۔ تو جب ایسا ہلاکو خان نے کہا تو مستعصم باللہ خلیفہ کہتا ہے اللہ کی یہی مرضی تھی۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی یہی مرضی تھی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تب ہلاکو خان کہتا ہے کہ اچھا اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ کیا کہا؟ اگر وہ اللہ کی مرضی ہے تو میں اب جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ پھر اس ہلاکو خان نے یہ کہا کہ اس بادشاہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ دیا جائے، موٹے کپڑے کے اندر زندہ اسے لپیٹ دیا گیا اور پھر اسے میدان میں سلا دیا گیا اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے اور اس کو ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ کیا کہا؟ کہ جو میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ اللہ کی مرضی ہے۔ آج کل کا مسلمان آنکھ بند کر کے سو رہا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، اپنے ہاتھ سے کر رہا۔ واہ رے واہ، کیا مسلمان ہے؟ اپنے ہاتھ سے کر رہا، سب کچھ خود کر رہا اور کیا بول رہا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے تو سن لیجئے، جو لوگ اللہ کی مرضی کرتے ہیں نا تو اللہ کی مرضی بھی ہلاکت و بربادی میں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اختلاف ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر سوائے ہلاکت و بربادی کے اور کچھ نہیں رکھا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ لیکن مسلمانوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مسلمان تاریخ سے عبرت کیوں نہیں لیتے ہیں؟ ہمارے سامنے میں اتنے سارے مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں، بغداد کا، اسپین اندلس کا، ہمارے سامنے موجودہ حالات کا، برما کا، یہ جتنے بھی حالات ہیں یہ سب کیا ہو رہا؟ یہی ہونے والا میرے بھائیوں، لیکن مسلمان سمجھتے نہیں۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ نے بار بار اس اختلاف سے منع فرمایا اور کہا کہ اختلاف نہ کرنا، اختلاف نہ کرنا۔ کیوں؟ اختلاف کے اندر سوائے ہلاکت و بربادی کا اور کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، اختلاف کا، آپس میں لڑنے کا، مسلکی اختلافات کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے اندر سوائے ہلاکت و بربادی کا اور کچھ نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختلفوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا، کہ لوگوں اختلاف نہ کرنا، اختلاف نہ کرنا۔ اگر تم اختلاف کرو گے تو جس طرح سے پہلے والے لوگ اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے، تم بھی ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلمانوں کی ہلاکت و بربادی یقینی ہے، آپ لکھ لیجئے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ سوچیں کہ مولوی صاحب اتنی بڑی بات کر دیے، نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان اگر اختلاف کریں گے، اسی طرح سے آپس میں سر پھٹول کریں گے اور آپسی مسلکی اختلافات میں الجھے رہیں گے تو ایسی صورت میں مسلمانوں کی ہلاکت و بربادی یقینی ہے اور پھر سے کوئی بچانے والا پیدا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، یہ اختلاف اتنی بری چیز ہے میرے بھائیوں، میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ اس اختلاف سے بزدلی آتی ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، جب مسلمان آپس میں اختلاف کرتے ہیں نا تو بزدلی آ جاتی ہے، مسلمان ڈرپوک ہو جاتا ہے، اور آج ایسا ہی ہے، مسلمان ڈرپوک بن چکا ہے، بزدل بن چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نرا ہو جائے، قانون کو ہاتھ میں لے لیں، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، قانون کے دائرے میں رہ کر کے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، قانونی طور پر آپ چارہ جوئی کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ قانون کے حساب سے چلے۔ مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے، مسلمانوں کو فرصت ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو پہلے مسلکی اختلافات سے فرصت رہے تب نہ جا کر کے وہ قانونی چارہ جوئی کرے، قانون بھی پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اختلاف و انتشار ایسی چیز ہے کہ اس سے بزدلی آتی ہے، اور جو قوم بزدل ہو جاتی ہے نا اس کو مرنا بالکل ہی طے ہے، یاد رکھ لیجیے، اس کا مرنا، اس قوم کا مرنا بالکل ہی طے ہے۔ اس کی بہو بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی، وہ انسان تماشا دیکھتا رہے گا، کیا کر سکتے ہیں، ہم مجبور ہیں۔ اس کی مسجدوں کو توڑی جائے گی، آستانوں پر قبضے کیے جائیں گے، سب کچھ ہوگا، وہ قوم تماشا دیکھے گی، کچھ بھی نہیں کر سکتی، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اختلاف کی وجہ سے۔ اختلاف کی یہ خاصیت ہے کہ اختلاف اور انتشار کی وجہ سے بزدلی آتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ دیکھیے، کیا مسلمانوں تم اللہ کی بات مانو اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانو، اور اختلاف نہ کرو، اختلاف مت کرو، آپس میں لڑو مت، مسلکی اختلاف میں مت الجھو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم بزدل بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔
فتفشلوا، تم بزدل بن جاؤ گے، کمزور بن جاؤ گے، ڈرپوک بن جاؤ گے، تمہارے پر کوئی بھی مد دے گا تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، آج ایسا ہی ہو رہا ہے میرے بھائیوں کہ مسلمانوں کے سروں پر پیشاب کیا جا رہا، مسلمان خاموش ہے۔ کیوں؟ مسلمان کم سے کم قانونی حق بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے اختلاف کی وجہ سے۔ پھر وہی اگر مسلکی اختلاف آ جائے، دیکھیے مسلمان آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی مسجد کو گرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور گرا بھی دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دوسرا ان کے ساتھ کچھ بھی کرے، بیٹی کو اٹھا کر کے لے کے چلے جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیا بھی نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں۔ تو یہ اختلاف کی خاصیت ہے کہ اختلاف کی وجہ سے قوم جو ہے بزدل بن جاتی ہے، اور آج ایسا حقیقت ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں ایک واقعہ جو میں نے سوشل میڈیا کے اوپر پڑھا، کتابوں کے اندر تو میں نے نہیں پڑھا لیکن سوشل میڈیا کے اندر پڑھا تھا، وہ میں آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کی ایک سابقہ وزیر اعظم تھی، گولڈا میئر ان کا نام تھا، بہت پہلے کی بات ہے، جب اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی تھی تب گولڈا میئر ان کا نام تھا۔ یہ کہتی ہیں کہ میری زندگی کا ایک دن ایسا تھا جو سب سے اچھا دن بھی تھا اور سب سے برا دن بھی تھا۔ ذرا غور سے سنیے، سب سے اچھا دن بھی اور سب سے برا دن بھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ سب سے اچھا دن کیسے، سب سے برا دن کیسے؟ تو کہا کہ سب سے اچھا دن اور برا دن وہ دن تھا میری زندگی کا جب بیت المقدس کے اندر آگ لگائی گئی تھی وہ زمانے میں، اور میں بھی اس کے اندر شامل تھی۔ جب آگ لگائی گئی تو کہتی ہیں کہ میں رات بھر سو نہیں سکی۔ اللہ اکبر، کیا کہتی ہیں؟ رات بھر میں سو نہیں سکی ڈر کے مارے، صبح کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا، پورے مسلمان اب ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے، پورے عرب کے حکومتیں ایک ہو جائیں گی، میں ڈر کے مارے رات بھر سو نہیں سکی۔ لیکن جب دن کا اجالا ہوا، جب صبح ہوئی، جب سورج نکلا تو میں حیران و پریشان رہ گئی کہ جیسا میں سوچ رہی تھی رات بھر جس بات کو لے کر پریشان تھی ویسا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو رات جو گزری وہ میری زندگی کا سب سے برا دن تھا، اور جب اجالا ہوا تو میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ زندگی معمول کے مطابق ہے، کسی بھی مسلمان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا ہے، بلکہ وہ لوگ ہم سے آگے آگے مسلمانوں کو روک رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، یہ سب ہوتا رہتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ لوگ ہم سے پہلے ہی اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو ڈرا رہے تھے۔ تب میں نے اس دن سمجھ لیا تھا کہ اب جو ہے عرب کے علاقے میں یہودیوں کو جگہ مل گئی ہے اور یہودی عرب کے علاقے میں محفوظ ہو گئے۔ دیکھیے اگر اسی دن اس وقت کے مسلم حکمراں اگر جواب دیتے تو آج یہ فلسطینی لوگوں کو یہ دن دیکھنا پڑتا، بچوں کو بم سے اڑایا جاتا، بچوں کے پڑخچے اڑائے جاتے، کیا وہاں پر لوگ بھوک سے مرتے؟ آج لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، ایک 5 روپے کا جو بسکٹ کا پوڑا ہے، پیکٹ ہے، وہ 2500 روپے مل رہی ہے وہاں پر۔ 2500 روپے کے اندر اتنی زیادہ لوگ بھوک کے شکار ہیں، بھوک مری کے شکار، لوگ مر رہے ہیں، بچوں کے پڑخچے اڑائے جا رہے ہیں، عورتوں کا قتل عام ہو رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مسلمان کتنا بزدل ہو چکا ہے دیکھیے۔ اور یہ بزدل کیوں آئی ہے؟ یہ بزدلی کیوں آئی ہے؟ اختلاف کی وجہ سے، آپسی اختلاف اور انتشار کی وجہ سے، ایک نہ رہنے کی وجہ سے۔ جب مسلمان اختلاف ہوں گے، اختلاف کریں گے، مسئلہ کے اختلاف میں الجھیں گے، تو میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوگا اور پورے کے پورے لوگ بزدل بن جائیں گے، پورے مسلمان بزدل بن جائیں گے۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، مجال نہیں ہے، ہر کوئی یہی بول رہا ہے بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے تو وہی ہوگا جو ابھی آپ نے سنا۔ یہ اختلاف اور انتشار، یہ مسلکی اختلاف، اپنے ذہن و دماغ کو صاف کیجیے۔ ہاں ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو مسلکی اختلاف کو بہت پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، وہ دور تھا چلے گیا، اب وہ دور ایسا نہیں ہے۔ یہ دور جو ہے اپنی قوم کو بچانے کا دور ہے، اور سب کو بتلائیے اور ایسے لوگوں سے دوری اختیار کیجیے، اور سب کو بتلائے کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، اپنی قوم کو بچا لو، اپنی مساجد کو بچا لو، اپنے مدارس کو بچا لو، ابھی بھی وقت ہے۔ اور اگر ابھی ہوش نہ سنبھالے تو پھر تمہارے ساتھ بھی ہوگا جو میانمار میں، برما میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا، نہیں ہو رہا۔ جس طرح سے عیسائیوں نے مسلمانوں کے سامنے میں 3 آپشن رکھے تھے، کیا رکھا تھا؟ یا تو عیسائی بن جاؤ، یا اندلس سے نکل جاؤ، اسپین سے نکل جاؤ، یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے حالات ہونے والے ہیں، جی ہاں، ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے حالات پیدا ہوں گے۔
ویسی ماحول بنایا جا رہا، ویسا کریٹ کیا جا رہا مسلمانوں کے تعلق سے۔ یہاں سے میرے بھائیوں جو کرتے ہیں کرنے دیں، ہم اور آپ اپنی قوم کی فکر کریں، اپنے ملک کی فکر کریں، اپنے لیے امن کی دعائیں کریں۔ صرف اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، میں آپ کو کیا بتلاؤں، اس اختلاف اور انتشار کے اندر ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جہاں اختلاف اور انتشار سے بزدلی آتی ہے، وہیں پر اس اختلاف سے موت بھی واقع ہوتی ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ اور آج کل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جانی نقصان ہو رہا، مالی نقصان ہو رہا، کیا کچھ نہیں ہو رہا، اختلاف کی وجہ سے۔ جب مسلمان اختلاف و انتشار کے شکار ہوں گے نا، تو ایسی صورت میں ان کا جانی نقصان ہوگا، ان کا مالی نقصان ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا اس پر کچھ دلیل دے دیجئے، تو آپ نے سن رکھا ہوگا وہ واقعہ غزوہ احد کا، بہت ہی مشہور اور معروف ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ احد پر جبل رماد پر، جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے لشکر کو لے کر کے، اس کے پیچھے ایک پہاڑ ہے جبل رماد، وہاں پر 50 تیر اندازوں کو بیٹھا دیا تھا، 50 تیر اندازوں کو، اور کہہ دیا تھا کہ دیکھو تم اس جگہ سے ہٹنا نہیں، ہمارے ساتھ جیسا بھی سلوک ہو جائے، ہم مر جائے، ہم کٹ جائے۔ مسند احمد کے اندر ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے ہم کو اچک رہے، کسی بھی حال میں تم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہونا۔ یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر 50 تیر اندازوں کو بیٹھا کر کے حکم دے دیا تھا۔ صحابہ کرام نے جنگ جیت لی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریباً جنگ جیت لی تھی، فتح ہو گیا تھا۔ دشمن کو کھدیڑ کر کے صحابہ کرام بھگا کر کے صحابہ کرام مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے۔ جب 50 تیر اندازوں نے دیکھا تو کہا کہ بھائی چلو غنیمت ہے، مال غنیمت ہے، بہت سارا سونے چاندی کا مال ہے، چلو ہم لوٹتے ہیں، جنگ ختم ہو گئی ہے۔ ان کے امیر لشکر عبداللہ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، کیا تمہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد نہیں ہے کہ فلا تبرحوا، کہ کسی بھی حال میں یہاں سے ہٹنا نہیں، یہاں سے ٹس سے مس نہیں ہونا؟ کیا تمہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یاد نہیں ہے؟ لیکن وہاں پر اختلاف کرنے لگے، کنفیوژن ہو گیا۔ کسی نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گیا، دشمن بھاگ رہا، کسی نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں سے ہٹنے سے منع کیا، ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ 40 لوگ نکل گئے، صرف 10 لوگ بچے۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ پیچھے کا راستہ پورا خالی ہے، آگے حملہ کرنے کے لیے، اور حملہ کر دیا، پھر کیا ہوا؟ جو جنگ جیت چکے تھے وہ جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک گڈھے کے اندر گر گئے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جانی حملہ بھی ہوا تھا۔ اللہ اکبر! دیکھیے، جو جنگ جیت چکے تھے فتح شکست میں بدل گئی، کیوں؟ اختلاف کی وجہ سے۔ اگر اختلاف نہ ہوتا تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا تھا۔ تو اختلاف کے اندر یہ خرابی ہے میرے بھائیوں، اختلاف کی وجہ سے جانیں جاتی ہیں، اختلاف کی وجہ سے انسان ہلاک و برباد ہوتا ہے، اختلاف کی وجہ سے لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیجیے، اختلاف ایک ایسی چیز ہے کہ اختلاف اگر کریں گے تو اللہ ہر نعمت کو چھین لیتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، ہر نعمت کو اللہ چھین لے گا، خیر بھلائی سے محروم۔ ہندوستان کے لوگ جو ہے نا، اللہ کی ہر نعمت سے محروم، ہر خلائی سے، ہر بھلائی سے، خیر سے محروم ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا اس پر بھی کوئی دلیل دے دیجیے، سن لیجیے مختصر طور پر۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، اختلاف کی وجہ سے دیکھیے کتنی بڑی نعمت سے ہم اور آپ محروم ہو گئے، قیامت تک کے لوگ محروم ہو گئے اختلاف کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے، ہمارے پاس آنے کے لیے، ہم لوگ بیٹھے تھے تو ہمیں کچھ بتانے کے لیے نکلے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہمارے پاس آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، میں تم لوگوں کے پاس آ رہا تھا کہ شب قدر کب ہے وہ بتانے کے لیے آ رہا تھا، یعنی 1000 مہینے کی جو رات ہے نا، وہ 1000 مہینے کی رات، 80 پر 4 سال سے زیادہ افضل والی رات، وہ رات کب ہے، یعنی کہ تعین کرنے، فکس کرنے کے لیے کہ فلاں تاخ رات میں یہ رات ہے، اللہ نے مجھے بتلایا تھا، میں وہ بتانے کے لیے تمہارے پاس آ رہا تھا، فکس ہو گیا تھا، اللہ نے مجھے بتلا دیا تھا کہ فلاں رات میں یہ وہ رات ہے۔ لیکن جب میں آ رہا تھا تم کو بتانے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ فلاں 2 آدمی لڑائی کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، اللہ نے مجھ سے وہ علم کو اٹھا لیا، اور اب تمہارے لیے مجھے ایسا لگ رہا کہ یہی بہتر ہے، لہٰذا تم جو ہے آخری طاق رات میں شب قدر کو تلاش کرو۔ دیکھیے،
ہم اور آپ اور پوری دنیا کے مسلمان کتنے بڑے خیر سے اور بھلائی سے نعمت سے محروم رہ گئے. کیوں؟ لڑنے کی وجہ سے نا، اختلاف کی وجہ سے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتانے کے لیے نکلے کہ جا کر کے صحابہ کرام کو بتا دوں کہ شب قدر کب ہے، لیکن جب آپ نے یہ دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، بھلا دیا گیا. تو لڑائی جھگڑے سے انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. لڑائی جھگڑے سے انسان روڈ پر آ جاتا ہے. جی ہاں، سن لیجئے، اپنے خاندان کے اندر بھی مت لڑو میرے بھائیوں، اپنے بھائیوں سے بھی مت لڑو، اپنے خاندان والوں سے بھی مت لڑو، اپنے مساجد کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو جماعت ہوتے ہیں، اس سے بھی مت لڑو، ورنہ ہر طرح کے خیر اور بھلائی سے محروم کر دیے جاؤ گے. کیا ہم اور آپ دیکھتے نہیں کہ جو دو بھائی لڑتے ہیں سماج معاشرے کے اندر ان کی کچھ اہمیت نہیں ہوتی ہے، ان کی اوقات چلر ہوتی ہے، لوگ انہیں برا کہتے ہیں، ہر کوئی انہیں مارتا ہے پیٹتا ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ دو بھائی آپس میں مختلف ہیں، آپس میں لڑتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے سماج معاشرے کے اندر. اختلاف کی اتنی زیادہ ہلاکت و بربادی ہے، پھر بھی لوگ کیا حدیث سناتے ہیں کہ اختلاف و رحمت ہے. آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی، لوگ سناتے ہیں. ہمارے بزرگ پہلے زمانے میں تھے، لوگ بہت بولتے تھے اختلاف رحمت نہیں، اختلاف رحمت نہیں، زحمت. اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ مسلکی اختلاف والے جو لوگ ہیں نا، یہ حدیث بہت سناتے ہیں. یہ حدیث نہیں ہے، یہ موضوع من گھڑت روایت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے تو کہا کہ لا اصل لہ، اس کی کوئی اصلیت ہی نہیں ہے. اختلاف رحمت نہیں، اختلاف عذاب ہے. اختلاف رحمت نہیں، اختلاف زحمت ہے. اختلاف کے اندر موت ہے، اختلاف کے اندر ہلاکت و بربادی ہے، اختلاف کے اندر سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اختلاف کریں گے، بٹیں گے تو کٹیں گے. یہ ہمارے لیے تو آخری میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو موجودہ زمانے کے ہر فتنے سے اللہ محفوظ رکھے. آمین. اور ہم اللہ سے دعا کرتے رہا کریں ہمیشہ کہ اللہ تو ہمارے ملک کو امن و امان عطا فرما. آمین. ربی اجعل هذا البلد آمنا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.